علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اس درس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ آج 3 ربیع الاول 1448 ہجری ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر کس انداز میں رہتے تھے۔ یہ صرف سننے والی باتیں نہیں ہیں، کوشش ہم نے یہ بھی کرنی ہے کہ خود ہم بھی اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس کی پھر کئی مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے جو گھریلو کام ہوتے ہیں ان میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آٹا گوندنا بھی ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آٹا بھی گوندھ لیتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر جو پالتو بکری ہے اس کا خود دودھ نکالتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک کو اگر پیوند لگانا ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اپنے جوتے کو خود پیوند لگایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بجائے اس کے کہ اس انداز میں رہیں کہ سب خوف زدہ ہوں، یہ نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کا تعلق سکھایا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، ازواج کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، اور والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کا تعلق ہو۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے ہیں، ایک سائل کسی حوالے سے کوئی سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ اب سائل نے جو سوال کرنا تھا وہ سوال کر لیا، اور اس کے بعد اسے چادر کے اندر حرکت محسوس ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو ہٹایا تو اس چادر کے اندر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں رات کے اس پہر کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھائے پھر رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو بوسے دے رہے تھے، چوم رہے تھے، تو ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے 9 بیٹے ہیں لیکن آج تک میں نے تو کسی کو نہیں چوما۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا۔ تو یہ محبت اور رحم کی ایک مثال ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کے ساتھ تعلق رکھنا۔ ازواج کی اگر بات کی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی سنوارنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ جب ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو جو ہڈی میں چوس کے رکھتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو چوستے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اس پہ طرح طرح کے کمنٹس اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں اس ہڈی کو چوس کے رکھتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی چوستے تھے۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس جگہ پہ پیالے پہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھ کے پھر اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ آج ہماری مردانگی اس چیز سے کہتے ہیں کہ بھئی خطرے میں پڑتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔
یہ اسلام نہیں ہے. یہ جو ہم نے ایک روب دبدبے کا اپنے گھروں کے اندر تعلق رکھا ہوا ہے کہ شاید ہم اس روب دبدبے سے باہر نکل آئیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی. نہیں، سرکار کی وہ حدیث پہلے مد نظر رکھیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آج ہمارے سارے اخلاق دوست آپ کو ملیں گے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، محبتوں کا اظہار ہے، لیکن گھر میں آئیں گے تو چہرے پہ ذرا روب لانا ہے کہ بچے ڈرتے رہیں، گھر والے ڈرتے رہیں. یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے ہمارا. باہر ہم بہت اچھے اخلاق والے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں اخلاق بھول جاتے ہیں. یہ جو سرکار کریم علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کا آٹا گوندنا، نبی علیہ السلام کا بکری کا دودھ نکالنا، نبی کریم علیہ السلام کا خود جھاڑو دینا، نبی کریم علیہ السلام کا اپنے جوتا مبارک کو پیوند لگانا، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ یہ گھر کے اندر جو ہمارا ماحول ہونا چاہیے وہ محبتوں کا ماحول ہونا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے کی وجہ سے کبھی غصہ نہیں کیا گھر کے اندر. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پہ جو کچھ میسر آتا آپ تناول فرما لیتے اور کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. آج صورتحال میں تھوڑا سا کمپیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو نعرے تو لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اپنی زندگی کیوں نہیں سنوارتا؟ ہاں، موت کیوں قبول کرتا ہے، وہ زندگی کیوں نہیں قبول کرتا؟ اچھی بات ہے، میں اس نعرے کا مخالف نہیں ہوں کہ شاید آپ سمجھیں کہ حضرت آپ نعرے کے مخالف ہیں. میں مخالف نہیں ہوں، میں اسے اپنا سرمایہ حیات سمجھتا ہوں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اور ایک در قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، جو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے آپ وہ کریں، آپ دنیا میں عزت دار ہیں اور آخرت میں کامیاب ہیں. یہ جو زندگی کا اصول ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، تو ہماری گھریلو زندگی اس حوالے سے بڑی متاثر ہے. ہمارے گھر جو اصل میں سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، ہم ہر دعا میں مانگتے ہیں مولا ہمارے گھروں کو امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بنا، اور پھر وہ سکون گھروں کے اندر ہے ہی نہیں. ازواج کے لیے قرآن پاک کے اندر خود فرمائے گا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ یہ جو جوڑا بنایا گیا یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. اب معاملات یہ ہیں کہ اس جوڑے میں ہر شے ہے، صرف سکون ہی نہیں ہے. صورتحال یہی ہے نا جی. اللہ رحم کرے، حالانکہ یہ تو سکون کے لیے تھا. ازواج کو بھی پھر کیونکہ دین سے ہمارا معاشرہ دین اسلام سے بہت دور ہے، ہر چیز سیکھیں گے لوگ لیکن دین نہیں سیکھیں گے. جب دین کی بات آئی، مرد، عورتیں تو بہت دور. میرے خیال میں ہمارے شہر کے اندر کوئی عورتوں کو دین سکھانے والی عورت نہیں ہے، اتنا بڑا قدیمی شہر ہونے کے باوجود. اور مردوں کو سکھانے والے ہیں تو مرد سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اختلافات کی بات آ جائے تو بڑے بڑے فتوے بھی لگائیں گے، بیٹھ کے طرح طرح کی اس پہ گفتگو بھی کریں گے، لیکن سیکھنے کی بات آ جائے تو نہیں سیکھتے. بھئی کم از کم ہم صبح کے درس کے اندر جو ہمارا درس چل رہا ہے قرآن پاک کے ترجمے کا، وہاں اہل کتاب کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں، جس میں ہم مشترک ہیں، پہلے ان پہ تو اکٹھا ہو جائیں. وہ تو اہل کتاب کے حوالے سے ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کم از کم جو مشترکات ہیں ان پہ تو اکٹھے ہو جائیں. اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. خیر، ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو صرف سننا نہیں، اس کو پریکٹیکل زندگی میں لانا ہے. اپنی اولاد کے ساتھ محبتوں کا اظہار. نبی علیہ السلام نے بچوں کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اچھا خاصا صوفی مزاج بندہ ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، گھر میں تھوڑی سی بات ہو گئی، بچوں کو چہرے پہ مار رہا ہے، ساتھ میں بد دعائیں دے رہا ہے، ساتھ میں گالیاں بھی دے رہا ہے۔ بھئی بندہ پوچھے چند منٹ پہلے آپ مسجد میں بڑے اچھے صوفی مزاج تھے، یہ چند منٹ کے بعد مزاج میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہمیں گھر میں سکھاتی ہے، اور پھر ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنا کام بھی خود نہیں کرنا۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے، بس انہی پہ حکم چلانا ہے کہ نہیں یہ کرو وہ کرو، خود نہیں کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے کام خود کریں، کچھ اپنے کام خود، اور جتنی ممکن ہو سکے۔ آخری بات اور پھر گفتگو ختم، محبتوں کا اظہار کس طرح؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حلوہ ٹائپ بنایا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلانا چاہا تو نہیں کھلا، وہ کھا نہیں رہی تھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ اس میں ڈال کے ان کے چہرے پہ مل دیا۔ نبی علیہ السلام اتنے مسکرا رہے ہیں، وہ حدیث بندہ پڑھتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے، مسکراتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ، آپ نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا تم بھی لگا دو۔ اب حضرت ام سلمہ نے بھی وہ ہاتھ وہاں سے ڈال کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ پہ مل دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما، اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے کا، ریس کا مقابلہ لگایا، دوڑنے کا مقابلہ لگایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگائی، مقابلہ لگایا دوڑنے کا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، وہ پہلا مقابلہ اور آج کا مقابلہ۔ اب تو بھائی میاں بیوی اکٹھے چلیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو میں باقاعدہ باحوالہ گفتگو کر رہا۔ اب کوئی اس طرح اکٹھے بنے تو ہمارے معاشرے کو بے حیائی یاد آ جاتی ہے۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے نا، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے زندگی مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔